if we coming from London to Jeddah with intention to go Medina, first can we travel without ihram? مدینہ جانے کے لیے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں. ہاں بالکل, آپ پھر احرام نہ باندھیں. جب آپ پہلے مدینہ شریف جائیں گے تو پھر آپ کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ نہ, یہاں سے بھی جو لوگ پہلے مدینہ شریف جاتے ہیں احرام نہیں باندھتے, وہ تو پھر خلاف سنت ہو جائے گا نا, کیونکہ آپ مکے تو جا ہی نہیں رہے, آپ جا رہے ہیں مدینہ شریف. مدینہ شریف سے جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے تو ایک جگہ ہے جسے بیر علی کہتے ہیں, وہاں پہ بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے, غسل خانے بنے ہوئے ہیں. احرام کسی کے پاس نہ ہو, احرام بک بھی رہے ہوتے ہیں. کمپلسری ہے جتنی بھی گاڑیاں مدینے سے مکے آتی ہیں نا, روڈ لائنرز, وہ لازماً وہاں پر رکتی ہیں. یہ قانون ہے وہاں کا, کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ 99% سواریاں وہ ہیں جو حج اور عمرے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ وہاں گاڑی کھڑا کرتے ہیں تقریباً 40 منٹ 50 منٹ, تاکہ تسلی سے اگر کسی نے غسل بھی کرنا ہے وہ غسل کرے. ویسے غسل کرنا سنت, اگر غسل نہ بھی کوئی کرے اور پاک صاف تو ہوتا ہی ہے مسلمان, احرام ڈائریکٹ بھی باندھ دے, خیر ہے بال, انہوں نے وہ بھی انتظام کیا ہوا ہے. تو پھر آپ مدینہ شریف حاضری دیں تسلی سے. اس کے بعد آپ مدینہ شریف سے جب مکے کی طرف بائی روڈ آئیں گے تو راستے میں گاڑی کھڑی ہوگی, اور اگر آپ بائی ٹرین آ رہے ہیں نا, پھر تو آپ کو اسٹیشن پہ جانے سے پہلے گھر سے ہی احرام آپ باندھ لیں اور پھر آپ عمرے کے لیے چلے جائیں. اس کے اوپر میری آپ تفصیلی ویڈیو بھی حج اور عمرے کے طریقے پہ دیکھ لیجئے گا. میں نے 20 سٹیپس کے اندر پورا عمرے کا طریقہ بتایا ہے. نماز جو روزانہ 5 دفعہ پڑھنی ہوتی ہے وہ غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور جو کام پہلے کبھی کیا ہی نہیں ہوا اور وہ سمجھتے ہیں خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اس کو بھی سیکھنا پڑے گا, وہ پورے سٹیپس ہیں جس کے مطابق آپ نے سیکھنا ہے, اس طرح نہیں ہے. تو عمرے کا طریقہ آپ لکھیں یوٹیوب پہ, ساتھ میرا نام لکھیں. جتنے لوگ بھی مجھے آج عمرے کے حوالے سے آتے ہیں, ہم جا رہے ہیں, تو میں ان کو کہتا ہوں بھائی ضائع کر لو گے اپنا پیسہ بھی, تمہیں کچھ نہیں پتا ہوگا, وہاں بھی تمہیں کسی نے کوئی صحیح بات نہیں بتانی, یہ ویڈیو دیکھ لو. ایک ایک چیز میں نے اس میں بتائی بھی ہے. کتابوں میں بھی کچھ چیزیں ٹھیک مل جاتی ہیں, کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں. پھر پریکٹیکل تو کسی نے بھی نہیں بتایا ہوتا, یعنی میرے تو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے عمرے اور حج کرنے کا, تو وہ باتیں جو کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی ہیں وہ میرے پریکٹیکل ایکسپیرینس سے تعلق رہتا ہے. یہ وہ نہیں ہے جیسے وہ بزرگ کہتے ہیں دین کتابیں نہیں ایسی دساں گے, یہ وہ نہیں. دین تو کتابوں میں موجود ہے, لیکن جو آپ کے ساتھ ہینڈلنگ ہونی ہے, یعنی ایئرپورٹ کے اوپر کیا آپ کے ساتھ کرنا ہے انہوں نے, یہ آپ کو قرآن و حدیث میں تو نہیں لکھا ہوا ملے گا. یہ تو جو گیا ہے اس راستے سے گزرا ہے اسے پتا ہوگا نا, وہ پھر آپ کو بتائے گا کہ بھائی سامان. میں جب حج پہ گیا ہوں 2007 میں, تو 2 ہینڈ بیگ تھے ہمارے پاس, کیونکہ میں پہلے عمرے پہ نمبر آف ٹائم گیا ہوا تھا, مجھے اندازہ تھا کہ یہ ضرورت ہی کوئی نہیں ہے بڑے بڑے بیگ اور کپڑے لے کے جانے کے. ہینڈ بیگ یہ جو کالج میں لوگ لے کے جاتے ہیں نا, بچوں نے لٹکائے ہوتے ہیں, بس ایک میری وائف کا تھا, وہ اس نے اٹھایا ہوا تھا, ایک میرا تھا. اس میں ہم دونوں کا ایک ایک تولیہ, 3 جوڑے, بس کچھ بھی نہیں. اور صابن کیوں لے کے جائیں, ادھر نہیں صابن ملتے, پاکستان سے سستے ہیں, انہی برانڈز کے ملتے ہیں. ٹوتھ پیسٹ کوئی ضرورت نہیں, وہاں سے مل جائے گا. برش وہاں سے مل جائے گا. ہر گلی محلے میں دکاندار, اور دکاندار سارے اردو سپیکنگ. سعودیہ ایک ایسا ملک ہے, اور اس میں مکہ مدینہ تو ایسی جگہ آپ کو لگتا ہی نہیں آپ پاکستان میں ہیں یا کسی دوسرے ملک میں. سب اردو سپیکنگ ہے, زیادہ تر پاکستانی ہیں, انڈین اور بنگالی بھی اردو بولتے ہیں. آپ کو دکان پہ یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ میرے پاس کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے کہ میں بتاؤں میں کیا لینے آیا ہوں. آپ روزہ پاکستان کی دکانوں میں پھر رہے ہیں, یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو جب میں وہ بورڈنگ کے لیے گیا نا وہاں پہ, تو اس نے کہا سامان آپ کے پاس. میں نے کہا یہ, کہتے بس, کہتے آپ یار بڑے عقل مند لگ رہے ہیں مجھے. میں نے کہا مجھے پتا ہے یہ ذلت ہونی ہے, جب جدہ ایئرپورٹ پہ آپ اتریں گے نا 2-3 گھنٹے تو آپ سامان اپنا ڈھونڈتے رہیں گے جو آپ نے بک کرایا ہوگا, اور خام خواہ کا بک کرایا ہوا ہے. لوگ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, کمبل بھی لے کے گئے ہوتے ہیں ساتھ. بھائی ہوٹلوں میں آپ کو ہر چیز ملے گی, تولیہ اپنا رکھ لیں, 3 جوڑے رکھ لیں کافی ہے. ہوٹل میں آپ کے پاس, وہاں جا کے آپ ایک بالٹی خریدیں, آپ ڈٹرجنٹ, آپ کو یہ سارے برانڈ جتنے پاکستانی وہاں پہ سستا مل جاتا ہے, تو آپ ہفتے بعد بھی اپنے کپڑے دھوئیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کون سے وہاں کپڑے کتنے گندے ہونے ہیں, کچن بھی کمبائنڈ بنے ہوتے ہیں, غسل خانے تو موجود ہیں. آرام سے ایک بالٹی خریدیں اور کپڑے اپنے آپ 3 جوڑے ہوں تو آپ کو. میں تو خیر اتنا یعنی جوڑے بدلنے کے بارے میں یقین نہیں ہوں, وہاں تو ویسے ہی صفائی والا سارا اہتمام ہوتا ہے, مسجدیں بھی صاف ہیں, تو اگر ضرورت بھی پڑ جائے تو دھو لیں, کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا, بجائے یہاں سے 10 جوڑے لے کے جانے کے. ٹھیک ہے, تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ جب, کیونکہ وہ جو ہینڈ بیگ ہے وہ آپ جہاز کے اندر بھی لے کے جا سکتے ہیں,
دوسرا آپ کو بک کرانا پڑتا ہے. تو جب آپ جدہ ایئرپورٹ کے اوپر اتریں گے سرکار, آپ تو تسلی سے اتر کے تو وہ کاؤنٹر پہ جا رہے ہوں گے, باقی بیچارے سامان لبدے ہوں گے, 2 گھنٹے کسی کا کوئی چیز غائب ہوگی اور وہ اپنا ٹائم فضول ضائع کر رہے ہوں گے. آپ سب سے پہلے لائن میں آگے لگے ہوئے ہوں گے. کٹھے ہی ایک جہاز پہ لوگ گئے ہوتے ہیں, ایک 3 گھنٹے پہلے باہر نکل آتا ہے, ایک 3 گھنٹے بعد نکلتا ہے, اور اس کے پیچھے یہی ریزن ہوتی ہے. تو اس لیے وہ میں نے اس طرح کے ایکسپیرینسز بھی بتائے ہیں اس میں کہ آپ نے یہ چیزوں کا خیال رکھنا ہے. کینچی کوئی نہ لے کے جائیں, کینچی انہوں نے نکلوا لینی ہے, یعنی وہاں کوئی مجھے نہیں کاٹتا کہ آپ نے کینچی یہاں سے لے کے جا رہے ہیں. ریزر بھی کوئی ضرورت نہیں, وہاں مل جائیں گے, ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے سستے داموں.